بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو وطن عزیز کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک مفصل و جامع مضمون رکھیں گے۔ یہ بات شریف فیملی سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے سیاست کے 45 سالوں میں جب بھی ڈیل کی وہ نہایت ہی فائدہ مند ڈیل ہوئی، اور جب بھی ڈیل کرنے پر آتے ہر ایک کو اپنے مورے کے طور پر استعمال کرتے۔ میرے عزیز دوستو، موجودہ حالات میں جو شریف برادران نے سودے بازی کہہ لیں یا ایگریمنٹ کہہ لیں یا ڈیل کہہ لیں، اس دفعہ اس ڈیل میں وہ مار کھا گیا۔ وہی کہ جب بندہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو یا اس کے ذہن میں ہو ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ لازوال ہوں گے، تو پھر اس سے دانستہ یا نادانستہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ جب 3.5 سال بعد عمران خان کو وام میں ان کے فیصلوں کی وجہ سے جوتے پڑنے شروع ہوئے یا نامقبول ہونا شروع کیا، اور اس وقت پی ٹی آئی چاہے وہ عمران خان ہو چاہے اس کے وزیر ہوں، ان کا باہر نکلنا بہت ہی مشکل تھا۔ جیسے آج کل شریف برادران کے جو منسٹر ہیں، جو کابینہ کے منسٹر ہیں، جب بھی باہر نکلتے ہیں چور چور ڈاکو ڈاکو کا نعرے سننے ملتے ہیں۔ اس وقت کیا حالات تھے جب شہباز شریف نے اپنے کاندھے پیش کر دیے اور یہ عمران خان کو لائف سیکورٹی فراہم کی، اور وہ جس کو جوتے پڑنے شروع ہوئے تھے یا اس کے وزیروں کو جوتے پڑنے شروع ہوئے تھے، وہ یکدم جوتوں کی مار تھم گئی اور شہباز شریف اور اس کے منسٹروں نے اپنے کاندھے پیش کر دیے۔ اب وہ جو مرضی کہیں کہ ہم نے ریاست کے لیے قربانی دی، ورنہ یہ ڈیفالٹ ہو جاتا، دیوالیہ ہو جاتا۔ وہ یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ریاست کو یا وطن عزیز کو بچایا، اپنی سیاست کو ڈبو دیا، لیکن یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا لالچ اور خوف ان کو لے ڈوبا۔ میرے عزیز دوستو، لالچ بری بلا ہے۔ ان کو لالچ اقتدار کا تھا، حکومت کا تھا، اور سب سے بڑھ کا خوف نومبر کا تھا، جب ایک اہم پوسٹ مقرر کرنی تھی۔ اور اب یوں جب وہ دیکھتے ہیں 3 مہینوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو انہیں اب احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، دوسری طرف تمام جماعتیں مل کر زور لگا رہی ہیں کہ وہ پاکستان کو دنیا کے سامنے تماشا بنا کر پیش کریں، اور یہ بھی دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا میں بحرانی کیفیت کا شکار ہے اور ہر ملک کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے وطن عزیز کی حالت ہو چکی ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ پہلی دفعہ ہمیں پاکستان کے حالات دیکھ کر خوف اور نظر آ رہا ہے۔ ہم بھی خوف سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور یوں لگتا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر خودکشی کا ایک دورہ پڑ چکا ہے، اور اس وقت ہم اپنے آپ دشمن بن چکے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں، الیکٹرانک میڈیا پر جائیں،
پرنٹ میڈیا پر جائیں اور ٹویٹر پر جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت دنیا میں ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ ہم خود کو ذیت دے کر مار رہے ہیں اور اس دوران کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، وہ بھی کوئی نہ کوئی نیا شوچہ چھوڑ کر ریاست کے اوپر اداروں پر دباؤ ڈالتا جا رہا ہے تاکہ نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی سابق کابینہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کو کس بات کی پرواہ۔ اور دوسری طرف شہباز شریف ہیں جو ہر قیمت پر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، چاہے ملک کا تیل نکل جائے۔ میرے عزیز دوستو، یوں عمران خان شہباز شریف کی پاور سٹرگل ہمیں اس موڑ پر لے کر آئی ہے جہاں ہر طرف ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے اور ہمارے اندر ایک عجیب اذیت سی بڑھ جاتی ہے۔ ہم خود کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اپنا اقتدار چاہتے ہیں، چاہے ملک کو کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اب آپ کو سوچنا ہے، عمران خان اس کے سابق کابینہ کو سامنے لانا ہے، وہ بھی لانتی اور جو موجودہ دور میں حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اسی کیفیت کے ہیں اور یوں لوگوں پر ذاتی اور سیاسی مفادات ریاست پر باری پڑ گئے۔ ریاست چند اقتدار کے بھوکھوں کے ہاتھوں خطرے میں ہے اور یوں دور دور تک اس کو ریسکیو کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میرے عزیز دوستو، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، ان دونوں بدکماشوں کو حکومت پہ لانا ہے یا نہیں لانا۔ اب عوام کو سوچنا پڑے گا، کوئی تیسری قوت نئی ڈھونڈنی پڑے گی اور نئی لیڈرشپ ڈھونڈنی پڑے گی۔ جب تک نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، ملک عزیز کا یہی حال ہوتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ہمیں بتائیں آپ کو ہمارے ان خیالات سے متفق ہیں یا نہیں، اور راگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔